آسان لفظوں میں اسے بھی بیان فرما دیا کہ اہل بیت میرے رشتہ دار ہیں، اور نبی کے رشتہ داروں میں مولائے کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، نبی کی لاڈلی بیٹی طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آپ کے شہزادے حسنین کریمین، آپ کے شہزادوں سے تعلق رکھنے والے کربلا کے میدان میں جو 72 جانثار قربان کیے گئے، یہ نبی کے رشتہ داروں میں شمار ہیں، یہ اہل بیت ہے۔ اللہ نے تمام چیزوں کے بدلے میں کچھ نہ مانگا، صرف کہا کہ نبی کے رشتہ داروں سے محبت کرو، کربلا والوں سے محبت کرو۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں اور ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین کو دوست رکھا گویا اس نے مجھے دوست رکھا۔ تو نبی نے اپنے حدیث میں اس کو بیان فرمایا، صحیح حدیث ہے، نہ تو من گڑت کہانی ہے نہ اپنی زبانی ہے، یہ نبی کے زبان، اللہ کی زبانی، اللہ کے قرآن میں نزول کیا ہوا آیت، پھر نبی کی ترجمانی نبی بیان فرماتے ہیں، جس نے حسین سے محبت کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے رب سے محبت کیا، اور جس نے رب سے محبت کیا اس نے سب سے محبت کیا۔ جس نے حسین کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے مجھے دوست رکھا اس نے رب کو دوست رکھا، اور جس نے رب کو دوست رکھا اللہ اس کو جنت میں کل روز قیامت بلا حساب و کتاب داخل فرما دے گا۔ اللہ نے تمام چیزوں کے بدلے یہ نہ کہا کہ تم کو میں نے یہ چیز عطا کیا، تم یہ کرو وہ کرو، صرف کہا کہ محبت کرو۔ محبت کرنے میں نہ تو ہمارا محنت لگتا ہے، نہ ہماری طاقت و قوت لگتی ہے، نہ ہمارا مال و دولت لگتا ہے، نہ ہماری زمین و جائیداد بکتی ہے، صرف محبت کرنے میں دل کا کام ہے۔ دل سے اہل بیت سے محبت کرو، دل میں اہل بیت سے محبت کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا جس نے اہل بیت کو دوست رکھا اس نے گویا مجھے دوست رکھا۔ لاکھ اللہ اللہ کرو، نمازیں پڑھو، دل میں عشق محبت نہ ہو، دل میں عشق اہل بیت نہ ہو، اگر دل میں لاکھ عشق محمد ہے اور عشق اہل بیت نہیں تو عشق محمد تمہارے لیے کچھ کام کی نہیں، کیونکہ نبی نے خود فرمایا جس نے میرے نمازوں کو دوست رکھا گویا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے مجھے دوست رکھا اسے رب نے رب کو دوست رکھا، اور جس نے رب کو دوست رکھا تو رب اس کو کل روز قیامت میں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایسے ہی امام حسین کے بچپن کا ایک واقعہ ہے۔ امام حسن امام حسین چھوٹے ہیں، گھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ امام حسین نانا کی خدمت میں مامور ہیں۔ اب ادھر امام حسین دوڑ کے آتے ہیں، نانا بیٹھے ہوئے ہیں، نانا سے لپٹ جاتے ہیں، پھر دل میں خیال آتا ہے، امام حسین باہر جانے کے لیے سوچتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے گھر پہ نانا موجود ہے، والدہ موجود ہے، والد موجود ہے، اگر میں گھر سے باہر گھومنے کے لیے جاؤں گا تو والد صاحب ناراض ہو جائیں گے، والدہ غصہ کرے گی، نانا جان ناراض ہو جائیں گے۔ اب امام حسین کے دل میں یہی خیال مچلتا رہتا ہے کہ اگر نانا جان گھر سے باہر چلے جاتے تو ساتھ میں ابو جان بھی چلے جاتے، جب ابو جان چلے جاتے، نانا جان چلے جاتے تو والدہ عبادت الہی میں مشغول ہو جاتی، سب اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے، تو حسین مدینے کی گلیوں میں گھومنے کے لیے گھر سے نکل جاتا۔ امام حسین سوچتے ہیں کہ گھر کے لوگ اپنے کاموں میں جب مصروف ہو جائیں گے تو میں گھر سے باہر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ اب امام حسین سوچتے ہی ہیں کہ نبی پاک نے کہا بیٹی فاطمہ اجازت دو، اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے،
حضرت فاطمہ نے کہا والد محترم میرے طرف سے اجازت ہے آپ جا سکتے ہیں آپ اپنے کام کو انجام تک پہنچا دے جب نبی پاک گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نبی پاک گھر سے باہر نکلتے ہیں ساتھ ہی مولا کائنات کرتے ہیں اب حضرت امام حسین چہرے پہ خاموشی آ جاتی ہے چہرے پہ چمک آ جاتا ہے کیونکہ بچپنے کا عالم تھا گھومنے کھیلنے کا خواہش تھا امام حسین کے دل میں بھی شوق تھا مدینے کے گلیوں میں بھی کھیلوں میں بھی گھوموں اب امام حسین دیکھتے ہیں کہ نانا جان گھر سے باہر جا رہی ہے نانا کے بگار دے آگے کا یہاں باہر تو بھیا تو چلو بالکل ایک مرتبہ پڑھی سورۃ پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں یا حسین اب امام حسین دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اگر نانا جان گھر سے چلے جاتے تو والد صاحب بھی ساتھ چلے جاتے اور اگر جب والد اور نانا دونوں چلے جاتے تو والدہ عبادت الہی میں مشغول ہو جاتی تو مجھے یہ موقع مل جاتا کہ میں مدینے کے گلیوں میں گھوم لوں لوگوں کے ساتھ کھیل لوں اب نبی کو علم غیب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا ماشاءاللہ نبی کو علم غیب تھا تبھی نبی نے امام حسین کے سوچ کو پرکھ لیا اور نبی سوچنے لگے کہ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو میرا نواسا مدینے کے گلیوں میں گھومے گا تو اس کو خوشی ملے گی اور اگر میں بیٹھا رہوں گا تو میرا نواسا یہی سوچے گا کہ نانا چلے جاتے تو گھومنے چلا جاتا نبی نے امام حسین کے سوچ کو پرکھ لیا فاطمہ سے اجازت لی گھر سے باہر چلنا چاہا مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میرا نہ مانے تو آپ کے ساتھ میں بھی چلنا چاہتا ہوں نبی نے کہا اے مولا علی کوئی بات نہیں تم بھی میرے ہمراہ چل سکتے ہو جب دونوں لوگ نبی پاک اور مولا کائنات گھر سے باہر نکلتے ہیں امام حسین کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے اب امام حسین پھر سوچتے ہیں کہ اگر والدہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتی تو مجھے فل موقع مل جاتا کہ میں مدینے کے گلیوں میں گھوم لیتا کیونکہ امام حسین کو یہ معلوم تھا کہ جب حضرت فاطمہ نماز پڑھتی تھی تو 10 منٹ 5 منٹ میں نہیں پڑھتی بلکہ حضرت فاطمہ کو گھنٹوں 2 گھنٹے لگ جاتے تھے نماز پڑھنے میں اب مولا کائنات گھر سے باہر گئے ادھر حضرت فاطمہ کہتی ہے بیٹا حسن دروازے پر بیٹھے رہنا خیال رکھنا کوئی اندر نہ آ جائے میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں اب امام حسین نے سوچا کہ والدہ بھی نماز کے لیے جا رہی ہے حضرت فاطمہ نے وضو کیا کیا نماز اٹھایا نماز کے لیے نیت دان لیتی ہے اب حضرت امام حسین کو کافی وقت کا موقع مل جاتا ہے اب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں امام حسن پوچھتے ہیں بھائی حسین کہاں جا رہے ہو تو امام حسین نے کہا مدینے کے گلیوں میں گھومنے جا رہا ہوں امام حسن نے کہا کہ حسین اکیلے گھومنے نہ جاؤ تو امام حسین نے کہا بھائی میں گھومنے جاؤں گا تو امام حسن نے کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں امام حسین نے کہا چلو اب دونوں بھائی مدینے کے گلیوں میں گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں امام حسن دھیرے دھیرے چل رہے ہیں اب امام حسین کے دل میں گھومنے کا بھی ارادہ تھا کھیلنے کا بھی ارادہ تھا آپ اپنے ننھے قدموں سے تیزی رفتار میں جا رہے ہیں امام حسن اپنے مگن میں دھیرے دھیرے جا رہے ہیں امام حسین تیز رفتار میں جا رہے ہیں اب امام حسن دھیرے دھیرے جاتے ہیں امام حسین ایک گلی میں مڑ جاتے ہیں اب امام حسن دیکھتے ہیں کہ حسین نظر نہیں آ رہے ہیں اب امام حسین وہاں سے سیدھا چلے جاتے ہیں امام حسین اسی گلی سے نکل جاتے ہیں آپ آبادی سے دور نکل جاتے ہیں جنگل کے جانب نکل جاتے ہیں اب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں دیکھتے کیا ہے کہ میں اکیلا ہوں میرے ساتھ میرا بھائی
भाई इमाम हसन भी आया था और मेरे साथ मेरा भाई नहीं है। अब इमाम हुसैन के दिल में घबराहट होने लगती है, आप डर महसूस करते हैं क्योंकि आप आबादी से काफी दूर निकल चुके थे, जंगल की तरफ निकल चुके थे, आप जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे। जब जंगल के बीचों बीच आप अपने आप को तन्हा देखते हैं तो घबराने लगते हैं कि मैं इस जंगल में अकेला हूँ, मेरे साथ मेरा भाई हूँ, मेरा भाई इमाम हसन भी आया था, आखिर मेरे भाई कहाँ रह गए। अब इमाम हसन इधर इमाम हुसैन को ढूंढ रहे हैं, उधर जंगल में इमाम हुसैन अपने भाई इमाम हसन को ढूंढ रहे हैं। इमाम हुसैन देखते हैं कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है, आप दूर दूर तक अपनी नजर को फिराते हैं, कोई नजर न आता है, आप घबराने लगते हैं। इतने में आप पर एक शिकारी की नजर पड़ती है, शिकारी देखता है एक खूबसूरत हसीनो जंगल के बीचों बीच तन्हा मौजूद है, उसके ऊपर घबराहट, वो डरा हुआ है और घबराया हुआ है। अब वो शिकारी आता है, इमाम हुसैन को पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है, अपने घर में बंद कर देता है। काफी देर गुजर जाता है, इमाम हसन इमाम हुसैन को ढूंढते हैं, इमाम हुसैन को कहीं न पाते हैं। आप घर पर वापस आते हैं, आप घर लौट आते हैं। हजरत फातिमा नमाज से फारिग होती है, देखती हैं कि दरवाजे पर अकेले इमाम हसन बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन नजर नहीं आते हैं। हजरत फातिमा ने घर में तलाश किया, घर के कोने कोने में देखा, जब इमाम हुसैन नजर न आए तो हजरत फातिमा ने कहा, बेटा हसन, आपका छोटा भाई हुसैन कहाँ है? तो हजरत इमाम हसन कहते हैं, वालिदा, जब वालिदे मोहतरम और नाना जान घर से बाहर गए और आप इबादत इलाही में मशरूफ हो गई तो हुसैन मदीने की गलियों में घूमने के लिए गया था, मैं भी उसके पीछे पीछे गया था, लेकिन अचानक हुसैन वहीं से कहीं गायब हो गया। मैंने मदीने के गलियों में छान मारा लेकिन हुसैन ना मिला। तो हजरत फातिमा कहती है, ऐ हसन सुनो सुनो, तुम घर से बाहर जाओ और हुसैन को ढूंढ के लाओ, घर उस वक्त तक तुम वापस ना आना जब तक कि तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हें मिलना चाहे। अब हजरत इमाम हसन घर से बाहर निकलते हैं, मदीने की गलियों में तलाश करते हैं, मदीने के कोने कोने में चप्पे चप्पे में तलाश किया। जो लोग पहचान वाले थे उनसे भी पूछा, क्या किसी ने मेरे भाई हुसैन को देखा है? सबने कहा नहीं नहीं, हमने हुसैन को ना देखा। फिर इमाम हसन उसी रास्ते को पकड़ लेते हैं जिस रास्ते से इमाम हुसैन गए थे। अब इमाम हसन उसी बयाबान जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आप भी जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं, चारों तरफ देखते हैं कोई नजर न आता है। फिर आपको एक हिरन नजर आती है, आप घबराए हुए हैं, आपके दिल में डर है क्योंकि आपकी वालिदा ने कहा था कि ऐ हसन, तुम उस वक्त तक घर वापस न आना जब तक कि अपने भाई हुसैन को ढूंढ न लेना। अब इमाम हसन सोचते हैं कि मदीने की गलियों में तलाश किया, चप्पे चप्पे में तलाश किया, लोगों के घरों पे पूछताछ की, सबने यही कहा कि हुसैन नजर न आए, हुसैन मेरे घर न आए। आखिर मेरा भाई हुसैन कहाँ गया, कहाँ? अब मैं घर वापस कैसे जाऊं? हुसैन भी ना मिला। अब आपकी नजर हिरन पर पड़ती है, हिरन भी आपको देखती है क्योंकि हिरन को मालूम हो गया कि ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है बल्कि ये नबी आखिर ज़मा का नवासा है, मौलाए कायनात का बेटा है, हजरत फातिमा का लख्ते जिगर है। उस हिरन ने पूछा कि ऐ हसन, तुम क्यों घबराए हुए हो? तुम क्यों घबराए हुए हो? तुम क्यों डरे हुए हो? तो हजरत इमाम हसन ने कहा कि ऐ हिरन सुन, मेरा भाई हुसैन गुम हो गया है और मेरी वालिदा ने कहा है कि तुम उस वक्त तक घर वापस ना आना जब तक कि तुम हुसैन को ढूंढ ना लो। तो उस हिरन ने कहा कि ऐ हसन सुनो, तुम्हारा भाई गायब ना हुआ है बल्कि जिस जगह पे तुम खड़े हो उसी जगह पे तुम्हारा भाई खड़ा था, डरा हुआ था, उस पर खौफ तारी थी। वो इस बयाबान जंगल में अकेला था, बिल्कुल डरा हुआ था। उसको तन्हा देखकर
ایک شکاری نے پکڑ لیا اور فلاں علاقے میں اس شکاری کا گھر ہے، تم چلے جاؤ، تمہارا بھائی حسین مل جائے گا۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ اے ہرن، تم کو کیسے معلوم کہ وہ میرا ہی بھائی تھا اور میرے بھائی کو کسی شکاری نے پکڑا؟ اور اگر شکاری کو شکاری نے پکڑا تو تمہیں یہ کیسے معلوم کہ اس کا گھر کہاں ہے، وہ کون ہے، کس خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے؟ تو اس ہرن نے کہا کہ جو بچہ یہاں پر کھڑا تھا وہ بہت خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، میں نے دیکھ کے اسے پہچان لیا کہ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ نواز رسول ہے، فاتح خیبر کا لاڈلا بیٹا ہے، خاتون جنت کا شہزادہ ہے۔ اس شکاری نے جب اس کو پکڑا اور لے کے اپنے گھر کی تو میں نے اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے پیچھے گئی، وہ تمہارے بھائی کو اپنے گھر لے کر کے گیا ہے اور ایک کمرے میں بند کر دیا ہے۔ اب امام حسن پوچھتے ہیں کہ اس کے گھر جانے کا راستہ کون سا ہے؟ وہ ہرن کہتی ہے کہ اسی راستے سے چلے جاؤ، کچھ دور جاؤ گے پھر اس شکاری کا گھر ملے گا، آپ اس کے گھر جانا اور پوچھنا، ضرور آپ کا بھائی مل جائے گا۔ اب امام حسن اسی راستے سے چل دیتے ہیں، آپ کافی دور چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو ایک گھر نظر آتا ہے، آپ گھر کے پاس پہنچتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ ہے گھر کے اندر کوئی ہے؟ گھر کے اندر سے وہ شکاری نکلتا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ اے شکاری، تو میرے بھائی کو میرے حوالے کر دے، ورنہ تو مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ تو میرے بھائی کو میرے حوالے کر دے، تو میرے نانا کو نہیں جانتا کہ میرے نانا کون ہے، تو میرے بھائی کو حوالے کر دے، تو میرے والد کو نہیں جانتا کہ میرا والد کون ہے، تو میرے بھائی کو میرے حوالے کر دے، تو میرے والدہ کے بارے میں نہیں جانتا کہ میری والدہ آخر کون ہے۔ تو اس شکاری نے کہا کہ میں نے کسی بچے کو اغوا نہ کیا، میں نے کسی بچے کو ارغمال نہ بنایا، میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو امام حسن نے کہا کہ فلاں کوٹری میں تو نے میرے بھائی کو بندی بنا کے رکھا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا بھائی جنگل میں گیا تھا، تو نے اس کو پکڑ لیا اور تو نے اس کو اس لیے پکڑا کہ یہ حسین و جمیل بچہ ہے، اگر میں اس کو بازار میں بیچوں گا قیمت ملے گی، موٹی رقم ملے گی۔ ارے نادان سن، تو میرے بارے میں نہیں جانتا، میرے نانا کے بارے میں نہیں جانتا، میرے والد کے بارے میں نہیں جانتا، میرے والدہ کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو اس شکاری نے کہا کہ اے بیٹے سن، میں تیرے بھائی کو تیرے حوالے کر دوں گا، لیکن جو تم نے کہا تم پہلے اس کا جواب دو، پھر میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو امام حسن نے کہا کہ چیز کا جواب دوں؟ تو اس شکاری نے کہا ابھی تم نے کہا کہ میرے بھائی کو میرے حوالے کر دو، ورنہ تم مجھے نہیں جانتے، تو میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم بتاؤ تم کون ہو۔ تو امام حسن نے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں نواز رسول ہوں، فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، خاتون جنت کا بیٹا ہوں، میرا نام حسن ہے۔ تو شکاری نے کہا کہ تمہارے بارے میں معلوم ہو گیا کہ تم کون ہو، اب تم بتاؤ تمہارے نانا کون ہے۔ تو امام حسن نے کہا کہ تم میرے نانا کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو، میرے نانا خاتم الانبیاء ہے، نبی آخر الزمان ہے۔ اللہ نے میرے نانا کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا، جنت کو بنایا، دوزخ کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا۔ اگر میرے نانا نے تمہارے ہلاکت کے لیے دعا کر دی تو تم ہی نہیں بلکہ تمہاری 70 پشت تباہ و برباد ہو جائے۔ شکاری نے کہا کہ نانا کے بارے میں معلوم ہو گیا، اب تم بتاؤ تمہارے والد کون ہیں۔ تو امام حسن نے کہا سنو، میرے والد مولائے کائنات ہے، فاتح خیبر ہے، میرے والد نے ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو کھا کے پھینک دیا تھا، اور میرے والد جب چلال میں آتے ہیں اور اپنی ذوالفقار کو فضاؤں میں لہراتے ہیں تو ایک بار میں
میرے والد نے غصے میں